أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم. معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں وہ بتائیے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا. ان آیات میں 10 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں بعض اوامر ہیں اور بعض نواہی ہیں. جن چیزوں کو بصورت امر بیان فرمایا چونکہ ان کے مقابل چیزیں حرام ہیں اس لیے یوں فرمایا کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں. نمبر 1، اول یہ فرمایا کہ اپنے رب کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر 2، یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نمبر 3، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو. عرب کے بے رحم جاہل اپنی اولاد کو 2 وجہ سے قتل کر دیتے تھے. اول اس لیے کہ یہ بچے کہاں سے کھائیں گے، ان کو ساتھ کھلانے سے تنگ دستی آ جائے گی. یہ نہیں سمجھتے تھے کہ رازق اللہ تعالیٰ شانہ ہے، وہ خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے. اس نے پیدا کیا تو رزق بھی دے گا. اسی کو فرمایا نحن نرزقکم و ایاہم کہ ہم تمہیں رزق دیں گے. اور انہیں بھی اولاد کو قتل کرنے کا دوسرا سبب یہ تھا کہ عرب کے بعض علاقوں اور بعض خاندانوں میں جس کسی شخص کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو وہ مارے شرم کے لوگوں کے سامنے نہیں آتا، چھپا چھپا پھرتا تھا، جیسا کہ سورہ نحل میں فرمایا یتوارا من القوم من سوء ما یبشر به. جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اسی وقت اسے زندہ دفن کر دیتے تھے. اسی کو سورہ تکویر میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور جب کہ زندہ دفن کی ہوئی بچی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی. نمبر 4، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ. جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں اس میں ہر طرح کی بے حیائی کے کاموں کی ممانعت آ گئی. زنا اور اس کے لوازم اور ننگا رہنا، سطر دکھانا، لوگوں کے سامنے ننگے نہانا، ان چیزوں کی ممانعت الفاظ قرآنیہ سے ثابت ہو گئی. سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں حضرات انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے زندگی والی ہیں. اول حیا، دوسرے عطر لگانا، تیسرے مسواک کرنا، چوتھے نکاح کرنا. سنن ابو داود میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ کھلے میدان میں غسل کر رہا ہے. آپ منبر پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا
کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرم والا ہے، چھپا ہوا ہے، شرم کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ سو تم میں سے جب کوئی شخص غسل کرے تو پردہ کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ حیا و ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، جو ان میں سے ایک اٹھایا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ نمبر 5، کسی جان کو قتل نہ کرو جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ ہاں اگر حق کے ساتھ قتل کیا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ آج کل قتل کی گرم بازاری ہے، ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان دنیاوی دشمنی کی وجہ سے یا دنیا کے حقیر نفع کے لیے قتل کر دیتا ہے۔ قتل مسلم کا وبال بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آسمان زمین والے سب مل کر اگر کسی مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندے منہ کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ مسلمان کی تو بہت بڑی شان ہے جو کافر مسلمانوں کی عملداری میں رہتے ہیں، جنہیں ذمی کہا جاتا ہے، اور جن کافروں سے حفاظت جان کا معاہدہ ہو جائے ان کو بھی قتل کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری امت پر تلوار لے کر نکلا، جو نیک اور بد کو مارتا چلا جاتا ہے اور ان کے قتل سے پرہیز نہیں کرتا، اور جو معاہدے والے کا عہد پورا نہیں کرتا، تو ایسا شخص مجھ سے نہیں اور نہ میں اس سے ہوں۔ ان امور کو بیان فرما کر ارشاد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو اور عقل سے کام لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے اس کا خون کرنا حلال نہیں ہے۔ ہاں اگر 3 کاموں سے کوئی ایک کام کرے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ نمبر 1، شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کر لے تو اسے سنسار کر دیا جائے گا۔ نمبر جو کسی کو عمدن قتل کر دے، جس کا قتل کرنا جائز نہ ہو، اسے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، جو شخص دین اسلام کو چھوڑ دے اور مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو جائے۔ نمبر 6، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اس صورت کے جو اچھی ہو، یعنی جس میں یتیم کی خیر خواہی اور بھلائی ہو۔ یتیم کے مال کو ناحق نہ اڑاؤ اور ظلمن نہ کھاؤ، جس کا ذکر سورہ بقرہ رکوع نمبر 26 میں اور سورہ نساء میں گزر چکا ہے۔ نمبر 7، انصاف کے ساتھ ناپ تول کر پورا کرو، ناپ تول کو پورا کرو۔ بہت سے لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنے لیے ناپ تول کریں تو ناپ تول پورا کر لیں، اور دوسرے کو ناپ تول کر دیں تو کم ناپیں اور کم تولیں۔ اسی کو فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے جو لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اب جب لوگوں کو ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کیا یہ لوگ یہ یقین نہیں رکھتے کہ اٹھائے جائیں گے بڑے دن کے لیے جس میں لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ کم ناپنے اور کم تولنے کا رواج حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھا۔ انہیں بہت سمجھایا، وہ نہ مانے اور الٹا حضرت شعیب علیہ السلام پر اعتراضات کرنے لگے اور کٹ حجتی پر اتر آئے۔ پھر اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئے اور ایک چیخ کے ذریعے سے سب ہلاک ہو گئے، جیسا کہ سورہ ہود میں مذکور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول کرنے والوں سے واضح ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تم لوگ ایسی 2 چیزوں میں مبتلا کیے گئے جن کے بارے میں تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ اس حرکت بد کی وجہ سے گزشتہ امتوں پر عذاب آ چکا ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جس قوم میں خیانت کا رواج ہو جائے
اور اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا، اور جس قوم میں زناکاری پھیل جائے ان میں موت زیادہ ہوگی، اور جو ناپ تول میں کمی کریں گے ان کا رزق منقطع ہو جائے گا، اور جو لوگ ناحق فیصلے کریں گے ان میں قتل و خون عام ہو جائے گا، اور جو لوگ عہد کی خلاف ورزی کریں گے ان پر دشمن مسلط کر دیے جائیں گے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ عمل کرنے کا حکم نہیں دیتے، لہٰذا ان احکام کے بجا لانے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ علامہ بغوی معالم التنزیل میں کہتے ہیں کہ یعنی دینے والے کو واجب سے زیادہ دینے کا مکلف نہیں بنایا گیا، اور صاحب حق کو اپنے حق سے کم پر راضی ہونے کا مکلف نہیں بنایا گیا، بلکہ دونوں کا معاملہ وسعت پر ہے، کسی پر بھی تنگی نہیں ہے۔ جس طرح ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، اسی طرح وقت کم دینا، تنخواہ پوری لینا، یا کام کیے بغیر ڈیوٹی خانہ پری کر دینا، یا جھوٹی خانہ پری کر دینا، یا رشوت کی وجہ سے اس کام کو نہ کرنا جس کی ملازمت کی ہے، یہ سب حرام ہے، اور جن محکوموں میں ملازمت کرنا حرام ہو ان کی تنخواہ بھی حرام ہے اگرچہ ڈیوٹی پوری دیتا ہو۔ نمبر 8، جب تم بات کہو تو انصاف کی بات کہو، اور یہ نہ دیکھو کہ ہماری انصاف کی بات کس کے مخالف گواہی دینی، کس کے مخالف پڑے گی۔ گواہی دینا ہو تو حق کے موافق گواہی دو، انصاف کرنا ہو تو حق کے موافق فیصلہ کرو۔ اگر تمہارا قریبی عزیز ہی ہو اور اس کے مخالف سچی گواہی دینی پڑے تو اس کے خلاف حق کا فیصلہ کرنا پڑے تو کر ڈالو۔ اس کی تشریح اور توضیح سورہ نساء کی آیت یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ مضمون سورہ بقرہ کے 3 رکوع اور سورہ مائدہ کے پہلے رکوع کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ جو بندے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ان کا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے کہ وہ احکام کی تعمیل کریں گے، اوامر کے مطابق چلیں گے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کریں گے۔ لہٰذا ہر مومن بندہ اپنے عہد پر قائم رہے، اور الست بربکم کا جو عہد لیا تھا وہ تو ساری ہی انسانوں سے لیا گیا تھا، اور سبھی نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، پھر اس اقرار کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے یاد دلایا۔ لہٰذا ہر انسان پر لازم ہے کہ اس عہد کی پاسداری کرے اور اپنے عقیدہ اور عمل سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرے اور اس دین کو قبول کرے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ان امور کو بیان فرما کر ارشاد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ نمبر 10، بے شک میرا سیدھا راستہ ہے سو تم اس کا اتباع کرو اور دوسرے راستوں کا اتباع نہ کرو، کیونکہ یہ راستے تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن نازل فرمایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا مبلغ اور معلم اور مبین بیان کرنے والا بنایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں خطوط کھینچے اور فرمایا یہ مختلف راستے ہیں، ان میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُونِ، تاکیدی حکم دیا ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ اس آیت یہ ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے میں ہر بات آ گئی، اوامر کی بھی پابندی کی جائے، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے بھی اجتناب کیا جائے، برے اعمال، عقیدہ باطلہ، افکار باطلہ، کفر و شرک سب سے بچنا تقوی کے مفہوم میں داخل ہے۔ آیات بالا میں 10 باتوں کا حکم دیا ہے، یہ 10 باتیں بہت اہم ہیں
جن میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سب کی رعایت کرنے کا حکم دیا ہے، اور آخر میں صراط مستقیم سے ہٹنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر ہے، تو یہ آیت قل تعالوا اتلوا ما حرم علیکم سے لے کر لعلکم تتقون تک پڑھ لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا سورہ انعام میں یہ آیات محکمات ہیں جو ام الکتاب ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آیت بالا تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔